لبیک لبیک یا رسول لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب آقا دو جہاں حضور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی قابل احترام استاد محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد غلام مصطفیٰ ویسی صاحب قبلہ اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے تھے. میں اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر موجود ہوں. ہمارے یہاں تک پہنچنے کے اندر مین کردار بھی قبلہ غلام مصطفیٰ ویسی صاحب کا ہے. یہ نہیں کہ میں چونکہ انہوں نے تعریف کی ہے تو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب میں کتابیں اٹھا کے اس کمرے میں آیا کرتا تھا تو کبھی بھی انہوں نے انکار نہیں کیا. اور جب بھی آیا ہوں جب بھی میں آیا انہوں نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ قبلہ بھی اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے ہمارا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جس دور کے اندر ہم زندگی گزارے ہیں جس طرح استاد صاحب فرما رہے تھے مختلف وائرس آ چکے ہیں. کچھ وائرس وہ ہیں جو بیگانوں کی طرف سے پھیلائے گئے ہیں. کچھ وائرس وہ ہیں جو ہم نے اپنے تائیں اپنے اندر پال رکھے ہیں. اس میں سے سب سے بڑا وائرس یہ ہے کہ جو بھی آتا ہے ہم اس کی تقریر کو دانت کے اوپر تولتے ہیں کہ وہ ہاتھ کتنے کھڑے کروا کے گیا ہے اور وہ دانت کتنی لے کے گیا ہے. سبحان اللہ کی صدائیں کتنی بلند کروائی ہیں. بلکہ بزرگ یہ فرماتے ہیں فرمایا یہ نہ دیکھا کرو کہ دانت کتنی کوئی لے کے گیا ہے بلکہ یہ دیکھا کرو کہ دل کا رابطہ مدینے والے کے دل سے کون جوڑ کے گیا ہے. کیونکہ یہ اصل کامیابی ہے. اصل کامیابی یہ نہیں کہ آپ نے ہاتھوں کو کتنا کھڑا کر لیا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مسلمی کے اندر لکھا کہتے ہیں ایک شخص تھا تو اس کی ایک ہی بیٹی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال بھی اسے عطا کیا ہوا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بیٹیوں کی شادی کے ایام آتے ہیں بنتی سنورتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن بھی عطا کیا ہوا تھا. تو جب وہ بنی سنوری ہے تو جو بھی رشتہ دار آئے اس کو دیکھ کے یہی کہے کہ پہلے بھی تو پیاری تھی لیکن آج کمال ہے. پہلے بھی حسن تھا لیکن آج انتہا ہے. لیکن وہ لڑکی بڑی دانا تھی ہے. اب جو تعریف کر رہا ہوتا ہے بندہ اندر سے خوش ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس نے تعریف کرنے والوں کو کیا کہا؟ اس نے کہا تمہاری تعریف سے میرا کچھ نہیں بننا.
تمہاری تعریف سے میرا کوئی فائدہ نہیں ہونا، میرا فائدہ ادو ہی ہونا ہے جدے نکاح چلیاں انہوں پسند آ جا۔ اس بات کی انتہا کو ذرا سمجھیے گا۔ کہا کہ تمہاری تعریفوں سے میرا کچھ نہیں بننا۔ دیکھو نا، آپ جتنا مرضی مجھے دانت دیتے پھریں، اگر میرا اندر ہی کالا ہے تو میرا کیا فائدہ؟ میرا اندر ہی اگر بگڑا ہوا ہے تو آپ کی دانت کا کیا فائدہ؟ تو دیکھو اس دانا لڑکی نے ایک جملہ کہا لیکن بات کتنی گہری سمجھائی۔ اس نے کہا تمہاری تعریفوں سے میرا کچھ نہیں بننا، میرا فائدہ اسی وقت ہوگا جس کے نکاح میں جانے لگی ہوں اسے پسند آ جاؤں، اسے اچھی لگنے لگ جاؤں۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں اسی طرح لوگوں کی داد پہ نہ جانا، لوگوں کی واہ واہ پہ نہ جانا، اصل کامیابی یہ ہے کہ ادھر تیری سانسیں رکیں، مدینے سے صدائے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ فرمایا حقیقی کامیابی یہ ہے کہ ادھر سے صدائے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ تو دوستان محتشم، جب بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل کے اندر آپ آئیں نا، کم از کم یہ رنگ اپنے اندر ضرور رکھا کریں کہ مدینے والا دیکھ رہا ہے، حضور دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبلہ ویسی صاحب کو سلامت رکھے۔ مجھے آپ لوگوں کا تو نہیں پتہ، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے داد کتنی مل رہی ہے تو ہو کیا رہا ہے، لیکن حضور کا نام لبوں پہ ہوتا ہے تو ان کے وجدانی کیفیت بتاتی ہے کہ آمینہ کے لال کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ جب تار ملی ہوتی ہے تو پھر یہ کیفیت بنتی ہے، جب ربط ہوتا ہے تو پھر یہ کیفیت بنتی ہے، جب رابطہ ہوتا ہے تو پھر یہ جذبات سامنے آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہو نا، شیخ گرامی سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، پیر صاحب کوئی سامنے بیٹھے ہوں تو آپ نے کبھی مریدوں کی کیفیت دیکھی ہے؟ اس کو پتہ ہوتا ہے، جب یقین ہوتا ہے کہ میرا شیخ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے دونوں ہاتھ ادھر ہوتے ہیں، نظر نیچے ہوتی ہے۔ مجھے اپنے ایمان سے بتاؤ، 1450 سال بعد آج کے دور کا شیخ یہاں بیٹھے، پیر کو پتہ ہو کہ میں دیکھ رہا ہوں، مرید کو پتہ ہو میری طرف نظر ہے، ہاتھ یہاں تک آ جاتے ہیں، تو جب یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے کہ مدینے والا دیکھ رہا ہے، پھر دیکھنے کی کیفیت کیا ہو؟ اس بات کو محسوس کرو، کیونکہ یہ جو دور ہے نا، یہ ایسا دور ہے کہ جو ہمارے اسلاف نے ہمیں عقیدہ دیا اسی کو ختم کیا جا رہا ہے۔ سیالکوٹ یونیورسٹی کے لڑکے نے مجھے تقریر کے لیے بلایا، کہتے ہیں مدینہ کدھر ہے، سیالکوٹ کدھر ہے، کس طرح آواز چلے جاتی ہے؟ آج یہ سوال کیا جاتا ہے۔ دیکھو نقلی دلائل بہت سے ہیں، لیکن صرف ایک اشارہ کر کے میں آگے بڑھنا چاہوں گا۔ یہ آپ سب کے موبائل کے اندر واٹس ایپ کی ایپ موجود ہے کہ نہیں؟ سب کے اندر موجود ہے۔ اپنے ایمان سے بتانا، کبھی آپ نے اپنی عقل سے یہ فتویٰ بھی لیا ہے کہ یار اتنی سی سم اس کے اندر ڈلتی ہے اور جناب 5 روپے کا اور 10 روپے کا بھی بیلنس ہو، ادھر سے آپ میسج کرتے ہو، میرے کا میسج جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ اب اپنی عقل سے پوچھو یہ کس طرح ہو جاتا ہے؟ تمہاری عقل بھی یہ کہے گی، وہ کہے گی یار نہ کوئی تار ہے، نہ کوئی کھمبا اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، کھمبا کدھر ہے؟ لیکن کنیکشن کا کمال آپ دیکھو کہ یار ادھر سے میسج کرتے ہو، میرے کا میسج جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ اور پھر میں اس سے بھی آپ کو محسوس کرنے والی بات بتاؤں، آپ جب واٹس ایپ کے اندر کسی کا نمبر کھولتے ہیں نا، بندہ امریکہ ہی کے اندر ہو، آپ جب اس کا نمبر کھولتے ہو اور کی بورڈ کے اوپر جب انگلی چلانا شروع کرتے ہو، ابھی میسج سینڈ نہیں ہوتا، صرف کی بورڈ کے اوپر انگلی ہوتی ہے۔ اپنے ایمان سے بتاؤ، آپ کو ایپ شو کرتی ہے کہ نہیں کرتی ٹائپنگ؟ بتاؤ تو صحیح۔ اب کبھی اپنی عقل سے یہ پوچھا ہے؟ مدینے والے کی بات آ جائے تو تم کہتے ہو آواز کس طرح چلے جاتی ہے؟ مدینے والے کی بات آ جائے تم کہتے ہو جناب یہ جناب سن کس طرح لیتے ہیں؟ کبھی اس کے اوپر بھی سوال کیا ہے کہ آواز کس طرح چلے جاتی ہے کہ جناب یہاں پہ صرف بندہ انگلی رکھتا ہے، امریکہ والے بندے کو پتا ہے کہ ٹائپنگ ہو رہی ہے۔ میں کہ جب ایک ایپ کے اندر اتنا انہوں نے کمال رکھ دیا ہے، آج کے کفار نے کہ انگلی رکھی جائے ادھر پتہ لگ جاتا ہے انگلی چل رہی ہے، تو خدا کی عزت کی قسم ہم لوگوں کا بھی عقیدہ ہے کہ غلامان مصطفیٰ جب مدینے والے کا ذکر کرتے ہیں، لبوں کو بعد میں خبر ہوتی ہے، مدینے والے کو پہلے خبر ہو جایا کرتی ہے۔
دیکھو نا یار، تم آج کے کافر کی یہ دنیا کو گلوبل ویلیج بنا دیا ہے. میں کہ کفار کے کمالات کو تم مانتے ہو کہ اتنا کمال کر دیا ہے. ہمارے بزرگوں نے لکھا جہاں پہ عام بندے کا مقام ختم ہوتا ہے مسلمان کا مقام شروع ہوتا ہے. جہاں پہ مسلمان کا مقام ختم ہوتا ہے انہی میں سے جو ولی ہوتا ہے اس کا مقام شروع ہوتا ہے. جہاں پہ ولی کا مقام شروع ہوتا ہے پھر غوث قطب ابدال کا مقام شروع ہوتا ہے. جہاں پہ ان کے مقامات ختم ہوتے ہیں پھر شہداء کا مقام شروع ہوتا ہے. جہاں پہ شہداء کا مقام ختم ہوتا ہے پھر صحابہ کا مقام شروع ہوتا ہے. جہاں پہ صحابہ کا مقام ختم ہوتا ہے پھر نبیوں کا مقام شروع ہوتا ہے. جہاں پہ نبیوں کا مقام ختم ہوتا ہے پھر رسولوں کا مقام شروع ہوتا ہے. جہاں پہ رسولوں کا مقام ختم ہوتا ہے پھر اللہ کے اولو العزم رسولوں کا مقام شروع ہوتا ہے. جدھر جا کے سب کے مقامات کی انتہا ہوتی ہے ادھر سے جا کے آمینہ کے لال کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. بڑی شان والے تبھی اللہ حضرت نے لکھا دیکھو یہ گلشن علمی گلشن ہے. یہاں پہ ویسی صاحب نے بھی فیض بانٹا ہے, قبلہ علامہ خاور نقشبندی صاحب نے بھی فیض بانٹا ہے. تو میں اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھنے لگا ہوں تو آپ نے اس فیض کا اظہار کرنا ہے کہ واقعی احمد رضا ہمیں سمجھ کے اندر آتے ہیں. احمد رضا نے کیا کہا سنو جملے, کہتے ہیں مل کے خاصے کبریا ہو. تم کہتے ہو اتنا مقام تو اتنی شان اتنی عظمت, اتنا تھا تو اتنا علم نہیں تھا. دیکھو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا, کہتے ہیں مل کے خاصے کبریا ہو مالک ہر باسوا ہو کوئی کیا جاننے کے کیا ہو. مل کے خاصے کبریا ہو مالک ہر باسوا ہو کوئی کیا جانے کے کیا ہو. اس جملے کو آپ نے کم ظرفی کی نظر نہیں کرنا. کوئی کیا جانے کے کیا ہو, کوئی کیا جانے کے, سارے بولو کوئی کیا جانے کے کیا ہو. عقل عالم سے ماورا ہو, عقل عالم سے ماورا ہو, تھے وسیلہ سب نبی مگر تم اصل مقصود خدا ہو. تھے وسیلہ سب نبی مگر تم اصل مقصود خدا ہو. تو دوستان محتشم انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہ. میں انشاءاللہ رات کے مقصد کی طرف بھی آپ کو لے کے آنا چاہوں گا, لیکن کیا ہے ہم حضور کی عظمت بیان نہ کریں سانو بھی نہیں ذوق آندا. قبلہ کریم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے, فرماندے سن کئیاں نو سنان دا شوق ہے کئیاں نو سنن دا شوق ہے. سانو سنان دا بھی شوق ہے سانو سنن دا بھی شوق ہے. جو شوق کی بات ہوتی ہے. تو دوستان محتشم بس جس کو جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی نصیب ہو گئی نا, مالکوں نے نہ وجود ختم ہونے دیا ہے نہ ذکر ختم ہونے دیا. لوگ کہتے ہیں جناب یہ مرزا جیلمی کا پچھلے دن کلپ آیا ہوا تھا, کہتا ہے کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں وہ قبر کو اوپر سے ڈانپ دیا جاتا ہے جسم گل جاتا ہے. میں کہا تجھ جیسوں کا جسم گلتا ہے جنہ عشق نمازاں پڑھیاں ہو کدی نہیں مردے. تم جیسوں کا جسم گلتا ہے. میں ڈیالہ بیان کرنے کے لیے گیا راول پنڈی کے اندر تو ایویں میرے دل کے اندر یہ بات آئی. آپ نے بھی کبھی اس طرف توجہ نہیں دی ہوگی لیکن سنتے آپ بھی رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا یہ کل بلاول بھٹو صاحب آئے ہوئے تھے تو کیا کہتے ہیں انہوں نے ساری جب پریس کانفرنس کر لی نا تو پیچھے سے نعرے لگے جیو بھٹو. اور آپ کو پتا ہے وہ پیپل پارٹی والے کہتے ہیں بھٹو کل بھی زندہ تھا تو بھٹو آج بھی زندہ ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. میں کہا مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ساتھ ہوتے ہیں, جماعت اسلامی والے بھی ساتھ ہوتے ہیں. میں کہا ادھر کیوں نہیں کہتے کہ بھٹو کو اتنی دیر ہو گئی ہے مرے ہوئے انہوں آج بھی زندہ کہتے ہو. وہ کہتے ہیں نہیں بھٹو روٹی کپڑا مکان کی بات کرتا تھا, بھٹو کل بھی زندہ تھے بھٹو آج بھی زندہ. میں کہا جو روٹی کپڑا مکان کی بات کرے تمہارے نزدیک وہ ختم نہیں ہوتا, جو مصطفیٰ کی عزت سے پیارا دے ہمارے نزدیک وہ ختم نہیں ہوتا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. میں یہاں پہ ایک روایت آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. بڑا ذوق آئے گا. امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس کو نقل کیا. جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھلی امتوں میں سے ایک امت کے اللہ کے ولی کا ذکر کیا اور سرور کائنات نے فرمایا عمر تھوڑی تھی جوانی تھی, یہ جتنے جوان آئے ہو ابھی لو لگا لو. وہ بڑے سونے جملے لکھے نا کسی نے, ریاضت کے یہی دن ہے بڑا پے میں کہاں ہمت, ریاضت کے یہی دن ہے
بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو، جو کچھ کرنا ہے۔ اب وہ جو جوان تھا نا، اس نے کچھ کیا، وہ کیا کیا؟ رب سے پیار کیا، رب سے محبت کی۔ سرور کائنات نے فرمایا اس امت کا نہیں، پچھلی امتوں میں سے کسی امت کا تھا۔ اب دیکھو جب رب سے پیار کیا پھر اللہ نے کمال کیا عطا کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب یہ بھوک سے کیا ہوتا ہے، یہ دم سے کیا ہوتا ہے، یہ ویسی صاحب کے پاس گجرات لینے کے لیے کیا جاتے ہو؟ میں کہا پچھلی امت کا تھا۔ سرور کائنات نے خود فرمایا کانا یبری الاکمہ والابرص، فرمایا رب سے پیار کیا، اللہ نے کمال یہ عطا کیا۔ مادہ زاد اندھے کی آنکھ پہ ہاتھ لگاتا تھا، اللہ آنکھوں کی بنائی عطا فرما دیتا تھا۔ جوان تھا بیمار کو ہاتھ لگاتا تھا، اللہ شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے کا بھی یہ مسئلہ ہے، وہ کوئی جتنا جبہ کبا پہنتا ہے اس کو زیادہ مانا جاتا ہے، کیونکہ جو سادگی کے اندر بیٹھا ہو جب تک وہ اپنے علم کا اظہار نہ کرے، گفتگو نہ کرے، بندہ کہندا ہے کتھے نہ پہنچیا دوڑا ہے تے جدے پلے کھ نہ ہوئے جناب وڈی دستار بندی ہوئے، بڑا کبا پایا ہوئے، بندہ کہندا ہے جڑا پراڈو تو لتھیا نا اے کوئی پہنچیا دے ہے۔ یاد رکھنا ہمارے نزدیک پراڈو معیار نہیں ہے، ہمارے نزدیک زیادہ مرید ہونا معیار نہیں ہے، ہمارے نزدیک تقویٰ معیار ہے۔ ہم دیکھتے یہ ہیں کہ مدینے والے کا ہے کہ نہیں، ختم نبوت پہ پیرا دینے والا ہے کہ نہیں، مصطفیٰ کی عزت پہ بولنے والا ہے کہ نہیں۔ یہ ہم لوگ ہیں جو بڑا ہونا دیکھتے ہیں، یہ ہم لوگ ہیں جو جبے کبے دیکھتے ہیں۔ ہمارے بڑے یہ دیکھا کرتے تھے کہ دل کا رابطہ مدینے والے سے ہے کہ نہیں، رب سے اس نے لو لگائی ہوئی ہے کہ نہیں۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرحمدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تشریف فرما تھے تو آپ کے مریدین بھی آپ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ باڑ سے نا ایک ریڑھی والا آ گیا۔ اب ریڑھی والے کی ہمارے معاشرے کے اندر کیا ویلیو ہوتی ہے، آپ احباب کو بھی تو پتہ ہے نا، یہ خدا کا واسطہ ہے، یہ ہماری نشستوں کا یہ بڑا پیغام ہوتا ہے۔ جب تم آتے ہو جو سنتے ہو عمل بھی کیا کرو۔ جڑا ریڑھی والا ہوئے جڑا گڈی والا ہوئے، ریڑھی والے نہ پہلے سلام لیا کرو، پہلے سلام لی۔ دیکھو نا ہم لوگوں کو عادت ہوتی ہے ریڑھی والا میرے نہ سلام لے تو گڈی والے نہ میں لواں، تو پھر جس طرح اسی ریڑھی والے نوں ستانے ہیں گڈی والا پھر سانوں ستاندا ہے۔ یہ حقیقت بات ہے، اور یہ نہ سمجھا کرو میں اسلام نہیں لے رہا چونکہ میں پڑھیا لکھیا تے میں علم تے میں مفتی تو میں تو یہ نہ یہ دلیل ہے کہ تمہارے اندر میں کی بو ہے، یہ دلیل ہے کہ تمہارے اندر انا ہے۔ اور سنو جناب محمد مصطفیٰ کا فرمان، سرور کائنات نے فرمایا جس بندے کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا نا وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ رائی کا دانہ 2 انگلیوں کے درمیان رکھا جائے نظر نہیں آتا۔ ہم میں سے ہر بندے کو یہ خرابی ہوتی ہے، اے میرے نہ سلام لے میں کیوں ادنا لواں۔ سنو نبی پاک کا فرمان، احمدہ سے نیت کرو اسلام کے اندر پہل کریں گے۔ میرے آقا پاک نے فرمایا اسلام میں پہل وہی کرتا ہے جس کو رب نے اپنا قرب عطا کیا ہوتا ہے، جس کو اللہ نے قرب دیا ہوتا ہے۔ اب دیکھو مجدد الفسانی اپنے مریدوں کے درمیان تشریف فرما ہے، باہر سے ریڑھی والا آیا، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرحمدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مرید تو مرید ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہا حضرت ساڈا شیخ تے ریڑھی والے واسطے کھلوندا پیا ہوا ہے۔ انہوں نے سوال کر دیا، انہوں نے کہا اتنے بڑے عالم اور ریڑھی والے کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہو۔ سنو مجدد الفسانی نے کیا کہا، آپ فرمانے لگے تانوں ریڑھی والا نظر آ رہا ہے، مینوں وقت دا کتب نظر آ رہا ہے، یہ تم کو ریڑھی والا نظر آ رہا ہے۔ تو دوستو وہ بچہ تھا اور اللہ نے کمال اتنا عطا کیا ہوا تھا کہ اندھے کو ہاتھ لگاتا آنکھوں کی بنائی آ جاتی تھی۔ اب لوگوں کو کس طرح پتا چلا کہ یہ رب کا یار ہے، یہ رب کا دوست ہے؟ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ قافلے کے ساتھ جا رہا تھا، رستے میں شیر آ گیا۔ لوگوں نے کہا ہم تو نہیں آگے جائیں گے، یہ چیر پھاڑ کرنے والا جانور ہے، حملہ کرتا ہے تو مار دیتا ہے۔ اب اس اللہ کے ولی نے کیا کیا، نیچے سے پتھر اٹھایا شیر کی طرف پھینکا۔ مجھے اپنے ایمان سے بتانا ذرا، اتنا سا پتھر ہو شیر کو کیا کہتا ہے؟ لیکن سرور کائنات فرماتے ہیں شیر کو لگا شیر مر گیا۔ جب میں نے یہاں تک روایت پڑھی نا میرے دل میں بات آئی، میں کہا اس وجہ نہ مریا سی، کسی عام نے نہیں پھینکا تھا، رب کے یار نے پھینکا تھا۔ یہ دیکھو نا پچھلے دنوں کورونا کی وجہ سے انہوں نے بند کر دیا ہے، تو یقین کرو وہ ایک بندہ نا دروازے پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھا تھا۔ ہاں جی، یہ وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے جناب؟ یہ دنیا تو اتنی بے وفا ہے، 6 مہینے بعد ہم لوگ جا کے قبرستان والوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ دسو جی جناب چاچے کی قبر اس پاسے تھی یا اس پاسے تھی۔ یہ دنیا اتنی بے وفا ہے،
मुझे बताओ यार, जब दुनिया इतनी बेवफा है, 6 महीने के बाद अपना चाचा भूल जाता है, इमाम वली उल हक शहीद को अभी तक क्यों नहीं बुला सकी? हजरत पीर छोला शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह उनको क्यों नहीं बुला सकी? हजरत दाता अली जवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को क्यों नहीं बुला सकी? वजह क्या है? जब दुनिया इतनी बेवफा है। दोस्तान मोहतशम वासफ अली वासफ ने एक बात लिखी, कहता है 2 प्यार है, एक दुनिया का प्यार है, एक खुदा का प्यार है। उसने कहा तारीख उठा के देखो, जिसने दुनिया से प्यार किया है वजूद को भी खत्म कर दिया गया, जिक्र को भी खत्म कर दिया गया, लेकिन जिसने उस हस्ती से प्यार किया है, फिर देखो क्योंकि वो हमेशा से है, हमेशा रहेगी। जिसने प्यार किया है, रब ने जिक्र को भी बाकी रखा है, उसके वजूद को भी बाकी रखा है। तो ये आप है कि आपके किरदार से पता चलना चाहिए। हम नारे लगाते हैं जनाब हुजूर का इश्क है, इश्क है। मैं ये जवानों को इसलिए कहता हूँ, ये सबसे ज़्यादा तबाही जो फैलाई जा रही है ना, वो जवानों के अंदर फैलाई जा रही है। ये देखो ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली कंजरियाँ आई हैं, ये पाकिस्तान के अंदर ये दिन भी देखने थे। ये जितने, मैं सब की बात नहीं करता ये, लेकिन हैं कुछ ये जड़े यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाते हैं, उलमा के बारे में ये बकवास करना शुरू कर देते हैं। याद रखना, तेरा जनाजा आलिम नहीं पढ़ाना है। ये जितने यूनिवर्सिटी जाते हैं कसमा चुका हुआ इन्होंने है, और भाई कोई एजुकेशन नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है हजरत। ये तो पैसे कमाने का जरिया जनाब। मुझे बताओ यार, ये आपके पास कोई बंदा आके बैठ जाए, तवज्जो इधर उधर हो जाती है। तो जब वहां पे जनाब औरत ही आके करीब बैठी हो, किधर आपका बिहार फिजिक्स की तरफ रहना, किधर बायो की तरफ रहना, तभी तो तबाही देखो। नौजवान इस नशे के ऊपर लग गए, कई हफ्ते हो जाते हैं, रात आंखें बंद नहीं होती। ये मेरी बात को वो समझेंगे, ये जो यूनिवर्सिटियों के अंदर जाते हैं, नशा इतना आम कर दिया गया है, तबाही की तरफ लेके। अब तो जनाब ऐसी कैफियत हो गई है। और यह मकबूल जान ने पिछले दिन बताया, उसने कहा यूनिवर्सिटीज के अंदर ऐसे बगैरत किस्म के प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, जवानों को वजूद बारी ताला के इनकार की तरफ लेके जा रहे हैं कि खुदा की जात कोई नहीं। ये नारे अभी लग गए, ये पूरी प्लानिंग थी, ये पहले वही कंजर तैयार किए गए हैं, इसलिए इनको लाया गया है मार्केट के अंदर। मुझे बताओ, जो मुसलमान हो वो कह सकता है मेरा जिस्म मेरी मर्जी? बताओ तो सही यार, मोटरसाइकिल तेरी है, तेरी मर्जी चल सकती है। बताओ मोबाइल तेरा है, तेरी मर्जी चल सकती है। ये उसका है, इसका मालिक मदीने वाला है। यकीन करो ये तलीम नहीं है। मैं कहता हूं यार, लाजमी भेजो इंजीनियर बनाओ, इन्हें लाजमी डॉक्टर बनाओ, लाजमी साइंसदान बनाओ, लेकिन कम अज कम अपनी औलाद ईमान से बचाओ। इकबाल कह के गया ना, इकबाल से बद के केड़ा पड़ा जनाब। लेकिन इकबाल ने क्या पैगाम दिया यूरोप से आके? उसने कहा अल्लाह से करे दूर तो तलीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जगीर भी फितना। न हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर क्या नारे तकबीर भी फितना। फिर क्या करें? इकबाल कहता लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए तुझे अगर कुछ ना मिले तो चेहरे पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। आ जाएगा तुझे भी जीने का करीना, तो सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। ये मेरी बात याद रखना, अगर कभी फिजिक्स ने नहीं बताया माँ प्यो दे हाथ चुमो, बताया है तो नबी पाक ने बताया, कभी ये बायो ने नहीं बताया। मैं इसलिए बता रहा हूं, ये अब भाई तुमने बी काम कर लिया, तुम्हारा तो काम है तुम हमसे ज्यादा दीन का काम करो, ना कि ये कि जनाब तुम किसी दाढ़ी वाले को देख के तो तुम इचके कराओ। है जनाब वो बच्चे थे ना कुछ मदरसे के हैं, तो इन्होंने जाके कहा, उन्होंने कहा दुनिया चांद पे पहुंच गया। मैंने पिछले दिनों भी कहा, मैं कहा इन्होंने चांद पे पहुंच के केड़ा कमाल कर लिया जी। जमीन वाले तरस रहे हैं, इन पे चांद पे पहुंचने का क्या फायदा? कश्मीर के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ, आज फिर 2 बंदे शहीद कर दिए। बर्मा के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ, हमारी मुसलमान औरतों को काट के बोटियां बनाई गई उनकी। मुझे बताओ है इनका आसमान पे पहुंचने का क्या फायदा? ये इंसानी हकूक इनका सिर्फ अपने जानवरों के लिए है, अपने लोगों के लिए है, हम हमारे लिए नहीं है। इकबाल इसलिए कल पाके उसने कहा कौन से यूरोप की बात करते हो? यही दर्श देता है हर शाम का डूबता हुआ सूरज के मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे, मगरिब की तरफ जाओगे तो। एक बंदा बताओ पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने मगरिब की तालीम हासिल की, आज उसका कोई नाम लेने वाला है? बड़े बड़े आइंस्टाइन आए, तुमको तो पता भी नहीं होगा उसकी कब्र कहां पर है, लेकिन जिन्होंने मुस्तफा के नाम पर जान को कुर्बान किया है, जेड़ा दाता साहब जानदा है इल्मुद्दीन दी कब्र दे उत्ते भी फातिहा पढ़ के आंदा है। बताओ आता कि नहीं आता? बका जनाब मोहम्मद मुस्तफा की निस्बत देती है। तो इसलिए दोस्तों अपना चलना इस तरह बनाओ तो मैं देख के लोग कहें ये रसूलुल्लाह का गुलाम जा रहा है। इकबाल ने कहा ना, इकबाल कहता है हुस्ने किरदार से नूरे मुजस्सम हो जा,
ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ سب سے زیادہ آج جس کی حفاظت کی ضرورت ہے نا، صرف میں آخری بات کروں گا، نظر کی حفاظت کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو بیماری ہمارے ہاتھ میں آ چکی ہے نہیں بچا جاتا ہے۔ کسی کو کیا پتا حضرت کیا چل رہا ہے۔ میرا آپ سب سے سوال ہے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھیے گا، ابا آ جائے موبائل جیب میں ڈالتے ہو کہ نہیں ڈالتے؟ تو جی ہے پتا ہوئے میرا رب بھی دیکھتا پیا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح ہے۔ اقبال نے اس لیے کہا تھا جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب ابن آدم کھڑکیاں بند کر کے دروازے بند کر کے گناہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارے کو یا کیتی ہے میرے کو نہیں کیتی۔ یہ میرا بس پیغام ہے، اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے عشق کی بات بھی سنا دی، آپ کو پیغام بھی دے دیا۔ وہ کسی نے کہا نا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ وہ میں ایک جگہ بیان کرنے کے لیے گیا تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ عارفانہ کلام پڑھتے ہیں، وہ قبلہ حکیم صاحب کے پاس بڑا بیٹھنے والے ہاتھ میں سوٹا پکڑا ہوتا ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا آپ نے، بابا جی ہے، انہوں نے مجھے بات سنائی، کہتے ہیں میں ایک محفل کے اندر گیا، ہو سکتا ہے آپ کے دل کے اندر آئے، میں آدھا گھنٹہ اور بھی تقریر کر سکتا تھا کیونکہ وہ بھی ٹرانسمیشن بھی ہے، پھر ادھر جانا ہے کیونکہ 12 کا سے اوپر ٹائم ہو گیا۔ قبلہ استاد محترم نے کہا تھا 5-10 منٹ اوپر بھی ہو جائیں تو کوئی بات نہیں ہے، تو میں ادھر یہ بات اس لیے سنا لگا ہوں ایک گل بھی چنگی سنا دو کسی دے پلے پہ آئی ہے، تو وہ مجھے بہت بتا لگے۔ تو میں نے نا وہاں پہ 10-12 منٹ تقریر کی تو وہ مجھے کہنے لگے پترا میں ایک محفل دے اندر نا واہ شعر پڑھ کے نا قبلہ حکیم صاحب دے کول گیا تو میں نے مسکرا کے کہنے لگے بیلیو کنے کو شعر سنا کے آئے ہو ہے؟ کہنے نے میں آخیا کوئی واہ ہی سنایا میں یاد نہیں ہے، واہ ہی سنایا کوئی یاد نہیں ہے۔ کہتا کہ سب مسکرا کے کہنے لگے تانوں یاد نہیں ہے، لوگوں کتوں یاد رہنے پہ تانوں ہی نہیں یاد کنے سنائے نے، مینوں بھی نہ یاد ہوئے کہ میں 1.5 گھنٹے تقریر کی ہے تو پھر میں تانوں کتنے یاد رہنی ہے، میں تو سنان والا وا۔ بس یہی ہے حضور کے ہو جاؤ۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔